السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں بہت کم علم ایسا ہے جو انسان اپنے حواس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی حواس کی گرفت میں بہت کچھ آ سکتا ہے، لیکن بہت سے حقائق ہمارے حواس کی براہ راست گرفت میں نہیں آتے۔ اس طرح کے حقائق کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم دلیل کے ذریعے سے ان چیزوں کی سچائی کو جانیں۔ دلیل کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم براہ راست کسی چیز کا مشاہدہ نہ کر سکیں، یا کوئی چیز براہ راست ہمارے محسوسات کی زد میں نہ آ رہی ہو، اس کے دائرے میں نہ آ رہی ہو، اور ہم بالواسطہ طریقے سے اس بات کی حقیقت تک پہنچ رہے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمرے میں موجود ہیں اور آپ کی گھڑی 3 بجا رہی ہے، اور کمرے میں بغیر ٹیوب لائٹ یا بلب کے روشنی ہو رہی ہے، اور کھڑکیوں کے راستے سے چھن کے روشنی اندر آ رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باہر آسمان پر سورج چمک رہا ہے اور یہ دن ہے۔ یہ بالکل واضح قرینہ ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ بہت اطمینان کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ گرچہ میں نے سورج کو نہیں دیکھا، لیکن میں بہت اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دن کے 3 بجے ہیں۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ ایک کمرے میں 2 لوگ سوتے ہیں اور دونوں کی آنکھ کھلتی ہے، اور ٹھیک انہی حالات میں آنکھ کھلتی ہے جن کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، اور ایک شخص یہی کہتا ہے کہ باہر سے روشنی آ رہی ہے تو دن کے 3 بجے ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ کیا دلیل ہے کہ دن کے 3 بجے ہیں؟ میرے خیال میں تو اس وقت رات کے 3 بجے ہیں، اور دیکھیے جو روشنی آ رہی ہے یہ تو ممکن ہے کہ باہر فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہوں، جیسے کہ کرکٹ یا ہاکی یا فٹ بال کے اسٹیڈیمز میں فلڈ لائٹس کے ذریعے سے دن کا سا سما پیدا کر دیا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ باہر فلڈ لائٹس چل رہی ہیں۔ تو دلیل میں ہمیشہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک شخص بات کو ایک طریقے سے پیش کرے اور دوسرا شخص دوسرے طریقے سے پیش کرے۔ تو اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دلیل کے ذریعے سے حق پر اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ جائے، جب وہ اپنے ذہن میں پہلے سے بنے ہوئے ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس بات کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہے کہ وہ سچ کو ہر حال میں قبول کرے گا، چاہے وہ اس کی پسند کے خلاف ہو، اس کے ذوق کے خلاف ہو، اس کے تعصبات کے خلاف ہو، اس کی خواہش کے خلاف ہو۔ تو ہم میں سے بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی سچائیاں دلائل کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے اور ان کا انکار کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سیاست کے معاملے میں ہمارے کچھ تعصبات ہوتے ہیں، اور ہم کسی ایک یا دوسری پارٹی کے گویا کے ذہنی غلام ہوتے ہیں، اور گویا کہ اس کے لیڈر کو ہم نے اپنا معبود بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو ہم اپنے مذہبی لیڈروں کے معاملے میں بھی یہی کرتے ہیں، سیاسی لیڈروں کے معاملے میں بھی یہی کرتے ہیں۔ تو کوئی سچائی ان کے خلاف کتنے بھی زیادہ روشن دلائل کے ذریعے سے سامنے لائی جائے، ہم نہیں مانتے، کسی صورت میں نہیں مانتے، اور پھر ہم اسی طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، رات کا وقت ہے اور باہر فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور ان فلڈ لائٹس کی بنا پر باہر دن کا سما اس وقت دن نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اس دنیا میں ممکن ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ چیز ممکن نہیں رہے گی۔ تو وہ سارے لوگ جو اپنے تعصبات کی بنا پر سچائی کو جھٹلاتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جھٹلایا جا سکتا ہے، اس دنیا میں حق کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اٹھا کے پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ کی پیروی کرنے والا بنائے، آمین۔